مسیح میں میرے بہن اور بھائیوں، آپ سب کو میرا سلام۔ جہاں پہ شام ہے ان کے لیے گڈ ایوننگ، جہاں پہ مارننگ ہے دنیا کی حدیثوں میں ان کے لیے صبح کا ٹائم ہے ان کے لیے ویری ویری گڈ مارننگ، اور جہاں پہ رات ہے ان کے لیے گڈ نائٹ، اور نیک تمنا نیک دعاؤں کے ساتھ میں ہوں حیات بٹی۔ آج ہم خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے غور کریں گے یوحنا اس کا 10 باب اور اس کی 3 آیت، 3 یوحنا 10 باب اور اس کے 3 آیت۔ اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں، اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے۔ نام بنام بلا کر اپنی بھیڑوں کو، یعنی ہمارا چرواہا جو ہے خداوند یسوع مسیح جو ہے، جو ہمارا چرواہا ہے، وہ ہمیں نام بنام جانتا ہے۔ ہم اس کی بھیڑیں ہیں اور وہ ہمیں نام بنام جانتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب، اس کا 16 باب، پیدائش 16 باب اور اس کی ہم 7 اور 8 آیات پر غور کریں گے۔ 7 اور 8 یہاں پہ یوں لکھا ہوا ہے، اور خداوند کے فرشتہ کو بیابان کے پانی کی ایک چشمہ کے پاس ملی، یہ وہی چشمہ تھا جو شور کی راہ پر ہے۔ یہ اگر آپ 16 چیپٹر پڑھیں گے تو آپ کو یہ ساری اس کی سمجھ آ جائے گی، ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں وقت کی اس کے، تاکہ آپ لوگ اس میسج کو چھوٹا اور بامقصد، اور خداوند میرے اور آپ کے دل میں اسپرچوئل طور پہ یہ ہمیں ڈال دے کہ خداوند ہمیں جانتا ہے، وہ ہماری راہوں کو پہچانتا ہے۔ تو جب ہاجرہ جو ہے وہ اپنی سارا کی لونڈی ہوتی ہے اور وہ اس سے بھاگتی ہے، اس سے نکل جاتی ہے، تو وہ جب نکلتی ہے تو خداوند کا فرشتہ اسے کہاں پہ ملتا ہے؟ ورس 7 میں لکھا ہوا ہے، اور وہ خداوند کے فرشتے کو بیابان میں پانی کے ایک چشمے کے پاس ملی، یہ وہی چشمہ ہے جو شور کی راہ پر ہے۔ اور ورس 8 میں کیا لکھا ہے؟ اور اس نے کہا، اے ساری کی لونڈی ہاجرہ، تو کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے؟ اے ساری کی لونڈی ہاجرہ، خداوند ہمیں نام بنام جانتا ہے، اور خداوند کا فرشتہ ساری کی لونڈی کو نام سے پکارتا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے کہ اور وہ خداوند کے فرشتے کو بیابان میں پانی کی چشمے کے پاس ملی، یہ وہی چشمہ ہے جو شور کی راہ پر ہے۔ 8ویں آیت میں لکھا، اور اس نے کہا، اے ساری کی لونڈی ہاجرہ، تو کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے؟ اے ساری کی لونڈی ہاجرہ، تو کہاں سے آئی اور تو کدھر کو جاتی ہے؟ خداوند ہمارے دل کے منصوبوں کو جانتا ہے کہ ہم کدھر سے آئیں اور کدھر جانا چاہتے ہیں، ہمارے ارادے کیا ہیں۔ یہاں پہ خدا کے کلام میں ہم نے دیکھا کہ خداوند کا فرشتہ ساری کی لونڈی ہاجرہ کو کہتا ہے کہ تو کدھر سے آئی اور کدھر کو جاتی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے، لیکن اس نے اسے ڈھونڈ نکالا۔ اگر ہم جائیں زبور 139، زبور 139 اور اس کی پہلی 3 آیات پر غور کریں، پہلی 3 آیات پر، تو خدا کے زندہ اور پاک کلام میں کیا لکھا ہے؟ اے خداوند، تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے،
تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے، تو میرے راستے کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ ہم خداوند سے کہیں نہیں چھپ سکتے، خداوند ہماری روشوں سے واقف ہے۔ یہ خدا کا زندہ اور پاک کلام کہتا ہے، جیسے خدا کے فرشتے نے ہاجرہ کو کہا کہ ساری کی لونڈی ہاجرہ تو کدھر سے آئی ہے اور کدھر کو جاتی ہے۔ پھر جیسے ہم نے غور کیا، سیکھا یوحنا کے چیپٹر 10 سے اور اس کی ورس 3 سے کہ وہ ہمیں اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلاتا ہے۔ ہم یہ کبھی نہ سمجھیں کہ ہم خدا سے اپنے چراہے یسوع مسیح سے، پربھو یسوع مسیح سے، جس نے میرے اور آپ کے لیے صلیب پہ جان دی، جس کی لہو کی پاک اور قیمتی لہو کے ہم خریدے ہوئے ہیں، ہم اس سے چھپ کر کہیں اور جائیں؟ ہم نہیں جا سکتے۔ ہم زمین کی تہ میں بھی کوئی منصوبے بنا رہے ہوں، ہم چھپ کے جو منصوبے بنا رہے ہوں، اچھیوں بریوں، خداوند ہمارے دل کے خیالوں کو جانتا ہے۔ آئیں آج ہم اپنے دل کے خیالوں کو خداوند کے آگے، جو آلریڈی جانتا ہے، جو پہلے سے ہی جانتا ہے، لیکن اپنے منہ سے اقرار کریں کہ اگر ہمارے منصوبے خدا کے لیے اچھے نہیں ہیں، ہمارے دل میں کسی انسان کو دکھ دینے کے منصوبے ہیں، ہماری پلاننگز جو ہیں، ہمارے منصوبے جو ہیں کسی کو تکلیف دینے کے لیے ہیں، تو آج ہم ان سے دستبردار ہو جائیں، آج ہم ان سے ہٹ جائیں اور خداوند سے یہ معافی مانگیں کہ خدا تو ہمیں معاف کر دے، کیونکہ تو ویسے بھی ہمارے منصوبوں کو، ہمارے دل کے خیالوں کو جان دیتا ہے۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو اپنی پناہ اور محافظت میں رکھے، آپ کے خاندانوں کو اپنی برکات سے مالا مال کرے۔ میری آپ سے ایک ہی درخواست ہوتی ہے کہ ڈیلی اسپرچول چینل جو ہے، یہ میرا کوئی مالی فائدے، مالی مفاد کے لیے نہیں ہے۔ میں اس دور میں، جدید دور میں، اس ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، جہاں پہ ہم یہاں اچھی بڑی سوشل ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اس خدا کے کلام کو شیئر کریں، دوسروں سے شیئر کریں، پربھو یسوع مسیح کے کلام کو، جیزس کرائسٹ کے کلام کو، جو پاک ہے، جو زندہ ہے، جو برکت دینے والا ہے، اس پیغام کو ہم ایک دوسرے سے شیئر کریں۔ خداوند آپ کو اپنی پناہ اور محافظت میں رکھے، آمین۔